أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ الاعراف کا یہ رکوع نمبر 11 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 84 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 93 پر۔ اس طرح یہ جملہ 9 آیتیں ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک میں جو آیات نازل فرمائی ان مختلف مقامات کا جو گہرا مطالعہ ہوتا ہے اس سے نتیجہ آسانی سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سورۃ الاعراف میں جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، اور انشاءاللہ ابھی اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی، سورہ ہود میں بھی فرمایا، لیکن سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصحاب الایکہ۔ 2 مقامات پر سورۃ الحج اور سورۃ الشعراء میں اصحاب الایکہ کہا گیا، یہاں مدین کہا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک تیسرے فرزند تھے جو تیسری اہلیہ سے تھے، جن کا تعارف تاریخ میں تو بہت معروف ہے لیکن عام طور پہ عوام میں نہیں ہے۔ وہ تھی بی بی قطورہ۔ حضرت حاجرہ سے ہم واقف ہیں اور حضرت سارہ سے ہم واقف ہیں۔
حضرت سارہ وہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت اسحاق کی، حضرت ہاجرہ وہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت اسماعیل کی، اور یہ دو نبیوں کی چونکہ بہت شہرت ہے اسی لیے ان دونوں کی والداؤں سے بخوبی ہم واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری اہلیہ تھی، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق چوتھی بھی تھی، تیسری اہلیہ حضرت قطورہ کہلاتی تھی، اور ان کے ایک فرزند تھے مدیان، بڑے نیک اہل اللہ میں سے، اور کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی و رسول نہیں تھے، جس طرح کے حضرت اسماعیل نبی و رسول ہیں، حضرت اسحاق نبی و رسول ہیں، اسی لیے حضرت مدیان کی وہ شہرت نہیں ہے جو شہرت ان ہر دو نبیوں و رسولوں کی ہے۔ ان کی نسل چلی اور وہ نسل ترقی کرتی چلی گئی، بالخصوص حضرت لوط علیہ السلام، جن کے بارے میں گزشتہ رکوع میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل رکھی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھائی حضرت ہاران تھے، ان کے یہ فرزند تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ روز اول سے دیتے رہے، ہجرت میں ساتھ رہے، دعوت میں ساتھ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر صدوم کے علاقے میں بھیجا، جو موجودہ دور میں فلسطین میں پڑتا ہے، ڈیڈ سی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے ہیں۔ جب ان کی بدتمیزیوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے اور فیصلہ کن دعا جو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس کے بعد ان پر جو عذاب آیا، ان کی بستی الٹ دی گئی، تو تباہی ہی تباہی تھی، بربادی ہی بربادی تھی۔ البتہ حضرت مدیان کی جو نسل تھی وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتی چلی گئی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ پورے خطے کو اور اس پورے علاقے کو مدین کہنے لگے، حضرت مدیان ہی کے نام پر۔ ہوتا ہے شخصیتوں کے نام پر بہت سارے خطے آباد ہیں، بہت سارے علاقوں کے نام شخصیتوں کے نام پر ہے، تو مدین دراصل مدیان ہی سے ماخوذ ہے اکثر و بیشتر، بلکہ آپ چاہیں تو کہہ لیجیے 90% مفسرین اور مورخین کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ علاقہ کہاں ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کا سفر کریں اور مکہ مکرمہ میں عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں زیارت سے فارغ ہو کر آپ اور 600 کلومیٹر نارتھ کی طرف جائیں، نارتھ میں شمال کی طرف سفر کریں، تو پھر تبوک کا میدان آتا ہے، جو آج ایک آبادی ہے، باضابطہ ایک شہر ہے۔ اس تبوک کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً جارڈن تک جو چلا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا مدین تھا۔ وہ ملک جو تھا اس زمانے میں مدین کے نام سے موسوم تھا۔ ایک طرف میڈیٹرینین سی یا ریڈ سی، البحر الاحمر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میپ میں کہ جو ہندوستان کے جنوب میں سمندر ہے اس کو عربین سی کہتے ہیں، وہی عربین سی یمن سے لگتے ہوئے وہ عرب کے علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت اوپر تک جاتا ہے، نارتھ تک جاتا ہے۔ وہ دوسری طرف سے ایک دوسرا سمندر آتا ہے اور اس کو میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، البحر المتوسط۔ یہ دو الگ الگ سمندر تھے، لیکن گزشتہ صدی میں بالکل 19ویں صدی کے آغاز میں دونوں سمندروں کو ملا دیا گیا ہے۔ تقریباً 60-70 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کو کھود کر، ابھی آپ نے پڑھا ہوگا ایک 6 مہینہ پہلے ایک امریکن جو جہاز تھا پانی کا، وہ آڑا ہو گیا تھا اور اس نے راستہ بند کر دیا تھا۔ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے راستہ بند ہونے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ
مغربی ممالک مارے جلن کے جنگوں پر جنگ ہر سال ایک نئی جنگ مسلط کرتے ہیں. کبھی کبھی منہ سے بدوا نکلنے لگتی ہے، یعنی اس قدر ظالم اور اس قدر حریص لالچی کہ پیٹرول بھی مل جائے، راستے بھی مل جائے، سونا بھی مل جائے، معدنیات بھی مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے محروم کیا، تو تم ظلم کر کے کیوں یہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کو نہ ملایا جاتا تو تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر لمبا ہو جاتا ہے پانی کے جہازوں کا یورپ جانے کے لیے، اور وہ بیچ میں گلی جیسے ہے، اس سے گزر کے وہ دوسری جانب پہنچ جاتے ہیں بہت آسانی سے. سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بچ جاتا ہے اور ڈھیر پیٹرول بچ جاتا ہے، وقت بہت بچ جاتا ہے. ہفتوں کا سفر جو ہے وہ 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ سوئس کینال کہلائی جاتی ہے، بہت چوڑی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک پانی کا جہاز آڑا ہو گیا سمندر کے، حالانکہ بڑے آلے لگے ہوئے ہیں تاکہ جہاز آڑے نہ ہو، سیدھے چلتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، دونوں طرف سے بہت سے انتظامات ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ بھی ان کو بتاتا ہے. اس لیے بھی عربوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر صحیح حکومتیں آ جائے جو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرے تو گیٹ لگا کے راستہ ہی بند کر دے ان کا، ساری تجارت ختم ہو جائے گی. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایسی شاہراہ بنائی. اور ایک شاہراہ کا ذکر ابھی آ رہا ہے، تو وہ جو میڈیٹیرین سی جو میں کہنے جا رہا ہوں اور ریڈ سی اور سوئس کینال، اس کے آپ یوں سمجھ لیجئے مغربی سمت یہ پورا علاقہ، اب بڑا علاقہ اسرائیل کے تسلط میں ہے، کچھ علاقہ جارڈن میں چلا گیا ہے. ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو انگلش میں عام طور پہ گولان کہتے ہیں، وہ اصلاً جبل جولان ہے. وہ جولان کی پہاڑیوں تک یہ سلسلہ گیا ہے. الحمدللہ اس پہاڑ کے دامن تک میں گیا جب میں ادھر گیا تھا سیریا کی طرف، جو سیریا اور فلسطین کو بانٹتا ہے پہاڑی سلسلہ. جبل جولان پہاڑ کا بڑا سلسلہ ہے لمبا، جیسے ہمارے پاس ہمالیہ کا سلسلہ چلا گیا ہے، ایوریسٹ وغیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ علاقہ تھا جس کو انہوں نے آباد کیا تھا، اور بڑا زرخیز علاقہ ہونے کی وجہ سے بہت گھنا جنگل تھا، اور گھنے جنگل کو، درختوں کے جھنڈ کو ایکا کہتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے، اصحاب الایکا الگ ہیں شاید اور مدین والے الگ ہیں. نہیں، مدین ملک کا نام ہے، اس کے ایک خطے کا نام، ایک علاقے کا نام وہ ایکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب مدین بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا، گھنے جنگل والے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھی. وہ زمین جیسے میں نے عرض کیا بڑی شاداب، زرخیز، خوب اچھے پھل نکلتے ہیں. آج بھی الذی بارکنا حولہ فرمایا اللہ تعالیٰ، بڑی برکتوں والی زمین ہے، بڑے کھاتے پیتے سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی جانب ہم نے بھیجا انہی کے بھائی شعیب کو. اسی قبیلے مدین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کو نبی و رسول بنا کر بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے برپا کیا. برائیاں کیا تھی ان کے اندر؟ ان کے اندر سینکڑوں برائیاں رہی ہوں گی، لیکن 3 بڑی بیماریاں تھی، نجاست نحوست، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نمبر 1 شرک. اب وہ شرک میں بڑا شرک یہ تھا کہ وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے. جنگل میں تھے تو وہ سمجھے کہ جنگل ہی سب کچھ ہے. شرک یہی ہے نا، شرک یہ ہے کہ ظاہری نگاہوں سے انسان کسی چیز کو نفع بخش دیکھتا ہے کہ یہ یوزفل ہے، اس کو پوجنے لگتا ہے، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ سانپ ہو. کبھی کبھی تو سواریوں کو پوجنے لگتے ہیں، جو سواری ان کی ذریعہ آمدنی بنتی ہے اس کی بھی پوجا شروع ہو جاتی ہے. لہذا درختوں کی وہ پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے. پہلی بیماری ان کی، پہلی برائی.
दूसरा गुनाह उनका ये था कि तिजारत में बड़ी बेईमानी करते थे, नापतोल में बड़ी बेईमानी करते थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया। तीसरी चीज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि इनका आलम ये था कि वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून, रास्ते पर बैठ जाया करते थे, रास्ते पर बैठकर कुछ मजालिम किया करते थे, कुछ गुनाह किया करते थे। उसकी तफसील अभी आ रही है। इन तीन बड़े गुनाहों की, या आप चाहे तो कह लीजिए इन तीन अखलाकी और फिक्री नजासतों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। जमाने के सिलसिले में इख्तिलाफ है, इतना तय है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले है, लेकिन बड़ी लंबी मुद्दत है। इस मुद्दत में कौन सी सदी कौन सी सेंचुरी रही ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो करीने ऐसे हैं कि एक करीना तो ये बताया जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फौरन बाद के हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है, और एक करीना ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खुसर हैं, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया था मदियन हिजरत कर वो यही हजरत शुएब है। लेकिन कुरान मजीद के मुताले से पता चलता है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तस्करा फरमाया उन चारों मकामात पर, चाहे सूरह अल-आराफ हो जहाँ हम के गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे सूरह हूद हो, चाहे सूरह हज हो, चाहे सूरह शुरा हो, कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुछ बाद ही का रहा होगा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहां निकाह फरमाया था जिन बुजुर्ग की साहिबजादी से, वो दूसरे शुएब थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनका नाम कहीं भी नहीं बयान किया, कहीं नाम नहीं आया। बस इतना आया कि हजरत मूसा ने हिजरत की, मदियन पहुंचे, और फिर दो खवातीन मिली कुएं के पास, वो तफसील भी आ रही है आगे चल के। ये इसको जो रुझान मिलता है ना, तक़वियत इस ख्याल को इसलिए मिलती है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तकरीर करते हुए ये बात इरशाद फरमाई थी कि देखो पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने कैसे तबाह और बर्बाद किया, जरा तुम खौफ खाने की कोशिश करो। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तो ज्यादा दूर की बात नहीं है फरमाया, तो यानी बस सदी दो सदी गुजरे थे। वल्लाहु आलम, ये कोशिशें हैं कुरान फहमी की, समझने की, मगर इतना तय है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद है, ये तय है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले है। जब अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो आपने पहली दावत वही दी जो सारे रसूलों की पहली दावत होती, वो क्या है? क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है, गैरुल्लाह की इबादत न करो। दरख्तों को पूजना छोड़ो, दरियाओं को पूजना छोड़ो, पहाड़ों को पूजना छोड़ो, जानवरों को पूजना छोड़ दो, ये सब की परस्तिश न करो। ये अदना मखलूक है, तुम्हारी खिदमत के लिए बनाई गई, कोई तुम्हारी सवारी के काम आता है, किसी का तुम दूध इस्तेमाल करते हो, किसी पे चढ़कर बैठते हो, ये सारी चीजें ये सब के सब तुम्हारी खादिम है और तुम मखदूम हो, तुम्हारे लिए बनाई गई, और तुम उन्हीं की इबादत कर रहे हो, परस्तिश कर रहे हो। लिहाजा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने वजाहत के साथ दावत तौहीद रखी और फरमाया अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। या कौम उबुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह ताला के अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, भूल जाओ सब चीजों को। नंबर एक फरमाया। दूसरी बात, क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, देखो मैं नबी हूँ और रसूल हूँ। अल्लाह ताला की तौहीद के बाद दूसरा एतराफ जो जरूरी होता है वो रिसालत पर ईमान, नबूवत पर ईमान। फरमाया मैं नबी और रसूल हूँ, और उसके लिए दलाइल हैं, बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, खुली हुई अल्लाह ताला की जानिब से दलीलें। बेशतर मुफस्सिरीन ने फरमाया दलीलों से मुराद कई एक मुअज्जज़ात थे जो अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाए थे,
لیکن ان معجزوں میں جو سب سے نمایاں معجزہ تھا، کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خطابت. روایتوں میں آتا ہے، ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اگرچہ کہ لوگوں نے اس کی صحت پر کلام کیا، کہ حضرت شعیب خطیب الانبیاء تھے، نبیوں کے خطیب تھے. فرمایا ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو آ رہی ہے کہ کتنی مختصر گفتگو میں معنوں کا سمندر سمو دیا حضرت شعیب علیہ السلام. تشریح کرتے رہ جائیں، ہم تشریح کرتے کرتے تھک جائیں، لیکن معنوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. افصح العرب ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سب سے فصیح عرب ہوں. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کئی معجزات تھے. وہ معجزات کو سامنے رکھا اور بتایا کہ میں رسول ہوں، میری رسالت تسلیم کرو. فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اعتقاد اور ایمان کے بعد مسئلہ آیا عمل کا. تو فرمایا دیکھو فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو جب تجارت کرو تو جو چیز ناپنے کی ہوتی ہے اور جو چیز تولنے کی ہوتی ہے اس کو برابر برابر کیا کرو. الکیل، کیل کہتے ہیں، ذرا پچھلے زمانے میں ہمارے بچپن میں یہ زیادہ تھا کہ ناپ کے چیزیں دی جاتی تھی. ناپ ہوتے تھے میٹیلک، اور اس میں چاہے وہ 1 کلو آئے، آدھا کلو آئے، اس میں چیز بھر کر پھر وہ چیز دے دی جاتی تھی. اور اس طرح خرید و فروخت پچھلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا. ایون ترکاریوں وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹوکرے ہوتے تھے، اور ہمارے بچپن میں 1 سیتافل کبھی نہیں خریدا جاتا تھا، اس کا ٹوکرا ہوتا تھا. 12 آنے میں ٹوکرا، 1.25 روپے میں ٹوکرا. اب اس میں 100 ہے، 50 ہے، بہرحال ناپنے والی چیزیں ہوتی تھی. چنے ونے بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ناپ ناپ کے بیچتے تھے. تو ایسی چیزوں کے لیے الکیل کا لفظ آتا ہے عربی میں. اور المیزان آپ جانتے ہیں، وزن کرنا، تولنا، ترازو کا استعمال کرنا. تو فرمایا دیکھو چاہے ناپنے کا مسئلہ ہو، تولنے کا مسئلہ ہو، بے ایمانی نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنا، برابر برابر لوگوں کو سامان دینا. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا. اور ناپنے میں تو بہت ہوشیاری کرتے تھے. ہم تو بچے بچے تھے، لیکن بڑے جب چیک کرتے اور پکڑتے چوریاں، مثلا اندر اخبار بھر دیا کرتے تھے. تو باہر سے تو بڑا ڈبہ لگ رہا ہے 1 کلو کا، لیکن معلوم یہ ہوا اندر اخبار بھرا، پیپر بھرا ہوا ہے، 100 کلو، اسی میں ڈنڈی مار دی. اور تولنے میں تو آپ آج بھی جانتے ہیں، اگر ذرا سا احتیاط سے کام نہ لیں تو معلوم یہ ہوا نیچے میگنیٹ لگا دیا، معلوم یہ ہوا جو بٹ ہے وہ بٹ کے اندر سوراخ کر دیا، معلوم یہ ہوا کہ جو فیگرز ہے آج کل ڈیجیٹل اس میں سیٹنگ کر دی. تو یہ تولنے میں بے ایمانیاں یہ تجار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس سے نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا. فرمایا کہ تم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہے. فرمایا فائدہ ایمانداری میں ہے. اچھا اگر ہم غور کریں ظاہری اعتبار سے، روحانیت میں نہ جائیں، دینی جو اخلاقیات ہم کو سکھائے گئے اس کی روشنی میں نہ دیکھیں، تب بھی آپ ظاہری نگاہوں سے دیکھیں، جو ایماندار تاجر ہوتا ہے نا اس پہ لوگ گرتے ہیں، گاہک لائن لگاتے ہیں، وہاں پر اسی کی چیزیں زیادہ خریدی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کم نفع لو مگر ایمانداری کے ساتھ نفع لو، بے ایمانی کا نفع نہ لو. یہ دوسری ان کی ایک بیماری تھی کہ وہ ڈنڈی مار کے سامان بیچا کرتے. اور یہ وجہ کیا تھی اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر جب کہ اس کی اصلاح کر دی گئی بگاڑ پیدا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح تو یہ فرمائی تھی نا کہ قوم لوط پر جو بڑی مجرم ہو گئی تھی، سزا دے کے ان کو قصہ ختم کر دیا تھا، زمین پاک ہو گئی تھی، نیکوکار لوگ آباد ہوئے تھے، اور ان نیکوکاروں کے ذریعے سے نیک آبادی کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے پھر ایک نیا بگاڑ پیدا کر دیا. انہوں نے ایک نئے گناہ کو ایجاد کر دیا. ہو سکتا اس سے پہلے کسی قوم نے یہ بے ایمانی نہ کی ہو تجارت میں، واللہ عالم. لہذا فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت سنوار دیا ہے، ہم سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، انسان نہیں، نہ صرف انسان، ساری مخلوق کے لیے
زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا، وہ سینٹر آف گریویٹی رکھ کر، اور یہ درخت اور یہ سبزہ اور یہ ہریالی اور یہ پانی اور پانی کی نہریں اور اندر اندر پانی کے جو سوتے ہیں ایسے جیسے کہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، نیچے پانی دوڑ رہا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی کے لیے پیدا کر دیا اور انسان ان سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ تو یہ بھی مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بہت خوبصورت انداز میں، بڑے بھلے انداز میں ہمارے اور آپ کے لیے تیار کر دیا، اس میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے، بے ایمانیوں کا رواج نہیں ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مخلوقات پر رحم و کرم ہونا چاہیے، سب مل کے ترقی کریں، یہ انسان کا تصور ہونا چاہیے۔ لہذا فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ دیکھو زمین کی اصلاح کر دینے کے بعد، خیر کو پھیلا دینے کے بعد اور زمین کو جینے کے لیے باصلاحیت بنا دینے کے بعد اس میں پھر بگاڑ پیدا نہ کرو، ویرانی پیدا نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان قبول کر رہے ہو، تو یہ حقیقتیں تم کو سمجھ میں آئیں گی۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ مومن جو ہے نا، ایمان کی نظروں سے اور ایمان کے نور کی نگاہوں سے جو چیزوں کو دیکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی حقیقت اس کو نظر آتی ہے، آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ اور جو شخص ایمان سے محروم ہوتا ہے نا، وہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے اس کی نگاہیں تقریباً بیل اور بھینس کی جیسی ہوتی ہے کہ کیا ہرا ہے کیا پیلا ہے، بس اتنا ہی دیکھتا ہے، اس کے آگے نہیں دیکھتا، مستقبل کیا ہے وہ نہیں دیکھتا، صدیوں بعد کیا ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا۔ لہذا آپ حیرت کریں گے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں مسلمانوں نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، سڑکیں بنائی، عمارتیں بنائی، آج تک وہ کام آ رہی ہیں۔ اور جو ایمان سے محروم ہے وہ بناتے 2 سال بعد، 3 سال بعد، ناقص، اب کہیں پانی ٹپک رہا ہے، کہیں راستے تنگ پڑ گئے، وہ شعور نہیں ہوتا اور وہ ویژن نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور میں چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ نا تو اسی میں بہتر لگے گا، جس کو سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام نے بقیت اللہ ہی کہا کہ اگر تم ایمانداری کے ساتھ جو تجارت کرو گے تو یہ چارانے آٹھانے جو بچیں گے نا، یہ اللہ کی جانب سے باقی ماندہ چیزیں بڑی بابرکت ہوگی، یہی تمہارے ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، ترقی کے لیے بہت کام آئے گی۔ اور یہ بے ایمانیوں کے ذریعے سے جو تم دولت اکٹھی کرو گے یہ بے برکت ہے، نحوست ہوگی، مصیبت ہوگی، بیماریاں لے کر آئیں گی۔ لہذا اس حقیقت کو اس وقت سمجھو گے جب تمہارے اندر ایمان پیدا ہو۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام وہ ایمان کو اجاگر کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تیسرا جرم ولا تقعدوا بكل صراط، نہ بیٹھو ہر راستے پر، توعدون دھمکیاں دیتے ہوئے، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے ان کو، من آمن به، جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، وتبغونها عوجا، اور اللہ کے دین میں اور اس کی شریعت میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صراط مستقیم میں نقص تلاش کرتے ہوئے، فالٹ، عوج، عوج کہتے ہیں کجی کو، عوج کہتے ہیں عیب کو، تو عیوب تلاش کرتے ہوئے اللہ کے دین میں راستوں پر بیٹھ کر پروپیگنڈا نہ کرو۔ اس کی بھی 2 تشریح کی گئی ہے۔ ایک تشریح ہے کہ وہ ڈکیتی کرتے تھے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہما لبإمام مبین، ارشاد فرمایا لوکیشن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا تھا بڑا شاندار لوکیشن تھا، اس زمانے کی آخری درجے کی جو انٹرنیشنل تجارت تھی نا، اس کے بیچوں بیچ آباد تھا۔ آج نہ دبئی ہے نہ پیرس ہے، اب تصور نہیں کر سکتے، انڈیا سے لے کے روم تک کو جوڑ دینے والا راستہ تھا یہ۔ انڈیا سے کشتیاں چلتی تھی، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، عربین سی، اب بامبے میں جا کے دیکھ لیں، کیرل میں جا کے دیکھ لیں، یہیں سے کشتیاں چلتی تھی ہندوستانی سامان لے کر، اور عدن میں وہ کشتیاں اترتی تھی، وہاں سے سامان اترتا تھا، اور یمن سے اب یہ راستہ خشکی کا ہوتا تھا،
यमन होते हुए ये सऊदीया में दाखिल होते हुए मदीने मुनव्वरा के करीब से गुजरते हुए ये ऊपर चला जाता था, और ऊपर जाने के बाद जब तक वो अरब के खित्ते में है तो इमाम मुबीन कहलाता था, खुला रास्ता। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान शहंशाहों ने बनाया था ना ग्रैंड ट्रंक, दिल्ली से लेके बंगाल तक का बहुत बड़ा रास्ता बनाया था, बीच में सराय थी, मस्जिदें थी। मैंने अर्ज किया ना, मुसलमानों की दूरंदेशी चीज ही अलग होती है, लिहाजा उन्हीं के असेंबलियों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन्हीं के कॉलेज चल रहे हैं, उन्हीं का कोर्ट चल रहा है, उसके बाद आए इन्हीं पे धरते हैं, खुद को तो बनाने की कोई सलाहियत है नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये इमाम मुबीन भला खुला हुआ रास्ता, शाहरा आप कह लीजिए, हाईवे आप चाहे कह लीजिए, ये जॉर्डन में दाखिल होने के बाद इसके दो रास्ते थे, मफरक, और उस मफरक के रास्ते पे मैं चला हूं, और वो मफरक का रास्ता एक तरफ रूम की तरफ चला जाया करता था और दूसरी तरफ ये सीरिया की तरफ चला जाया करता था, और इस तरह से ये बैनुल अक़वामी तिजारत की पट्टी थी। सड़क पर बहुत काफिले चलते थे। सड़क से मुराद ये नहीं कोई डामर और सीमेंट की सड़क बना दी गई थी, मगर मुख्तलिफ देहातों के बीच से ये रास्ता गुजरता, मंजिलें होती, कुएं होते, सहराएं होती। अल्लाह ताला ने इनको आबाद फरमाया था ऐसे बेहतरीन लोकेशन पर, तो इनको कदर करनी चाहिए थी, शुक्र अदा करना चाहिए था, मुसाफिरीन की खिदमत करनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर कोई अजनबी तुम्हारे शहर आ जाए, तुम्हारी बस्ती में आ जाए, तो 3 दिन के खाने पीने का तुम इंतजाम करो, फरमाते थे। उसका हक है, फ्री में, बेचने के लिए नहीं फरमाते थे, फ्री 3 दिन, ये उसका हक है मुसाफिर का, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन के बाद फिर तुम पर ये ड्यूटी न रह जाती, जिम्मेदारी न रह जाती, अखलाक के तौर पे देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। अब हम इंडियंस कम नहीं है, हम मेजबानी से भागते हैं, सखावत है नहीं, तो हम क्या कहने लगे, अपने रिश्तेदारों को भी कहने लगे 3 दिन का मेहमान, चौथे दिन का शैतान। ये रिश्तेदारों के लिए नहीं, रिश्तेदार तो 1 महीने भी रह सकता है, रिश्ता है ना, खूनी रिश्ता है, कोई भाई आ जाए, कजिन आ जाए कहीं से, तो जितने दिन चाहे वो उसको आप रखिए। 3 दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस सही में, अजनबियों के लिए है, जो काफिले गुजरते रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, तो एक ही टाइम से 3 दिन दे दो ताकि वो आगे बढ़ जाए। बजाय इसके इनका आलम ये था कि जो काफिले आते थे, गुजरते थे, और उनको सामान ले जाके ऊपर बेचना है, रोम में जहां ज्यादा कीमत आने वाली है, धमकी दे दे के ये पूरा उसूल कर लिया करते थे। वला तक़ुदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदून, एक तरह से डकैती करते थे, डराते थे और खौफ में मुब्तला कर देते थे। ये कैफियत हम आज भी देखते रहते हैं, आज भी ये कैफियत देखते हैं। बेचारे देहात से सामान लेकर आते हैं और यहाँ मुंडेदार क्या क्या कहलाते हैं, डरा धमका के पूरा कब्जा कर लेते हैं उनके सामान पर, और उनसे मामूली कीमत में लेकर खूब महंगा बेचते हैं, बीच में कमाते हैं। वो बेचारा मेहनत कर करके कोई चीज तैयार किया और उसको फिर उसका हक नहीं मिलता। ये कैफियत थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में या मदियन वालों में। और दूसरी चीज ये थी कि वो ईमान वालों के रास्ते पर भी बैठ जाया करते थे। जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आना चाह रहा उसको डराते थे, धमकाते थे और उसको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचने नहीं देते थे। ये भी उनके अंदर बीमारी थी। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि देखो, धमकी देना छोड़ दो, डराना छोड़ दो। वज़्कुरू इज़ कुंतुम कलीलन, तुम भी माइनॉरिटी में थे, थोड़े से थे, सब तो बर्बाद हो गए थे, छोटा सा कबीला था। अल्लाह ताला ने तरक्की दी, फकस्सरकुम, और अक्सरियत में तब्दील कर दिया। माइनॉरिटी बन गए हो तो धमकी दे रहे हो। क्या आलम था, तुम जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो चंद सौ थे, मार मार के ड्राविडियन को जुनूब में भेज दिया, साउथ में भेज दिया, और उसके बाद फैल गए मैदानी इलाकों में, फैल गए तो अपने आप को जालिम समझ रहे हो, मेजॉरिटी समझ रहे हो। फरमाया कि तुम भी तो थोड़े से थे। फकस्सरकुम, अल्लाह ने बरकत दी ना, अल्लाह ताला ने फैला दिया, कसीर कर दिया तुमको, अब अक्सरियत में तुम तब्दील हो चुके हो।
ہزاروں سال رہنے کے بعد نسل در نسل نسل در نسل پھیلتے چلے گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فساد پیدا کرنے والوں کیا حشر ہوا دیکھ لو. تم تک تاریخ کی حقیقتیں پہنچی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کو کیسے سیلاب کی نظر کیا. تم جانتے ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات جن لوگوں نے نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے کیسے زلزلے میں ان کو ختم کر دیا. تم جانتے ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو منکر قوم تھی قوم عاد، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے آندھیاں چلائیں. اور حضرت صالح علیہ السلام کے منکرین وہ زلزلے میں ہلاک ہوئے. قوم لوط فرمان دوسری جگہ ہے، یہاں ان آیتوں میں نہیں. قوم لوط کا تو تذکرہ بہت دور کا نہیں ہے، قریب کا ہے. لہذا قوم لوط کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بستی پلٹ دی، ذرا غور کرو برا انجام کیسا ہوتا ہے. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فساد پیدا کرنے، بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک گروہ آمنوا بالذی ارسلت به، میری رسالت پر اگر ایمان قبول کر چکا ہے، اور وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا گروپ اگر ایمان قبول نہیں کیا، تو یاد رکھو ہر دو گروپ انتظار کرے. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور بہترین فیصلہ کرنے والا. بڑی مخالفتیں چل رہی ہیں، بات نہیں مان رہی ہے قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہتے تھے أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. یہ نماز یہ عبادتیں جو تم پڑھتے ہو، یہ تم کو پٹی پڑھا رہی ہیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کریں اور غیروں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم ماننے والے نہیں. اور یہ تمہاری دینداری تم کو حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بالخصوص یہ فائنینشیل تجارت لین دین بے ایمانی کر رہے ہیں، ایمانداری کر رہے ہیں، جو بھی ہے اس میں تم مداخلت کرو، تو ہم ماننے والے نہیں. نہ صرف ہم نہیں مانیں گے بلکہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے، جلا وطن کریں گے، نہیں رہنے دیں گے آپ کو اس ملک میں، جاؤ فلاں ملک میں جاؤ، فلاں ملک میں جاؤ. والذین آمنوا معک من قریتنا، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان قبول کر چکے ہیں ہم اپنی بستیوں سے نکال دیں گے. یا پھر یہ کہ دوسرا فارمولا لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ اپنے ہمارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں، گھر واپسی کریں سیدھے سیدھے الفاظ میں. یا تو آپ ہمارے مذہب کی طرف دوبارہ لوٹ کر آ جائیں، یا پھر ہم آپ کو ملک سے نکال دیں گے. یہ دھمکی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی ہے. جتنی پرانی انسانی آبادی ہے اتنی پرانی یہ دھمکی ہے شیطان کی. رہنا ہے تو ہمارے تابع بن کر رہو، ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے، ورنہ ہم تم کو ہلاک کر دیں گے، ورنہ ہم پتھر مار مار کے تم کو ختم کر دیں گے. یہی دھمکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی. رہنا ہے تو کمپرومائز کیجئے، ورنہ آپ نکل جائیے. یہی دھمکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، رہنا ہو تو پوجا پاٹ میں شریک رہو، یا پھر ہم تم کو نکال دیں گے، یا ہم قتل کر دیں گے. سارے نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. اگر آج یہ مطالبہ ہو رہا ہے تو ان کے جد امجد جو شیطان ابلیس اکبر ہے وہ بہت پہلے سے کر رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں. یاد رکھیے جتنی ان کی مخالفتیں ہیں نا، یہ ساری مخالفتیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بڑی پرانی ہے. اور کیوں نہ پرانی ہو، ہے ہی سناتن، تو پرانی چیز تو رہے گی. یہ ساری چیزیں مکاریاں پرانی ہیں، سازشیں پرانی ہیں، شرک پرانا ہے، کوئی چیز نئی نہیں ہے اس میں. ہم نئے ہیں، ہم پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے تو گھبرا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں حالات خراب ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دن بدن حالات ابتر ہو رہے. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی دنیا میں. ہم کو ان حالات میں جینا ہے، ان مخالفتوں میں جینا ہے، کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے. تمہارے بدن میں کمی ہوگی، تم کو شہید کیا جائے گا، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری دکانوں کا بائیکاٹ ہوگا، یہ سب ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ نے.
بہت پہلے فرما دیا، بہت کھلے الفاظ میں، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور ضرور ہم تم کو ان امتحانوں سے گزاریں گے۔ کیوں جنت دیں گے نا پھر اس کے بعد سے، ایسی جنت دیں گے جس میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، ان کے درمیان جینے کا حق اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ ایسی آسانی سے مل جائے، قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ لہذا دھمکی دی، یا شعیب یا تو نکل جاؤ بستی سے یا پھر ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ قال اولو کنا کارہین، کیوں نکل جائے یا کیوں ہم تمہارے مذہب کو قبول کریں؟ اس مذہب کو ہم پسند نہیں کرتے، اس شرک کو ہم پسند نہیں کرتے، اولو کنا کارہین، اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کا اختیار ہے اپنی پسند اور ناپسند کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ ظالم ہوتا ہے جو اپنے مزاج کو، اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم نے تمہارے مذہب کو اختیار کر لیا جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی، شرک سے نجات دے دی، پھر دوبارہ تمہارے مذہب کی رعایت کریں، تمہارے رسم و رواج میں شرکت کریں، تمہارے پوجا پاٹ میں ہم حصہ لینے لگے تھے۔ اس کے معنی یہ کہ میں نے اپنے آپ کو جو نبی کہا، میں نے اپنے آپ کو جو رسول کہا، تو میں جھوٹا ہوں، اس میں دعویٰ میں نے جھوٹا کیا تھا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نبی و رسول ہوں، اپنے دعوے میں سچا ہوں، میں مسلم ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، حالات جیسے بھی آئے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو ایسی عالی شان ہے اور اس کا ہم بہت خلاصہ بھی نہیں کر پائیں گے کہ کتنی حکمتیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے میں۔ دیکھیے جو غرور ہوتا ہے نا، انسان کے اندر پراؤڈی پن آ جاتا ہے، اپنے آپ کو تیس مارخہ سمجھنے لگتا ہے، اس میں سب سے بڑا جو غرور ہوتا ہے خطرناک قسم کا، وہ دینداری کا غرور۔ میں بہت دیندار ہوں، یہ اگر انسان سمجھ لیا تو اللہ نہ کرے بس سمجھ لیجئے وہ تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بالم ابن باعور کا تذکرہ فرمایا، وہ دینی غرور میں مبتلا ہوئے تو کیسے ہلاک ہو گئے، کتے کی مثال ہوگی، ارشاد فرمایا۔ آگے آئے گا قصہ ان کا اسی صورت میں، سورۃ الاعراف میں۔ لہذا دینداری کا غرور، میں دیندار ہوں، مسجد کی صدارت تو مجھے ہی ملنی چاہیے، میں دیندار ہوں، آ گیا سب کو کھڑے ہونا چاہیے، میں دیندار ہوں، میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، سب کو مان لینا چاہیے، میرے پیجامے کے ٹائپ کا سب پیجامہ پہنے، میری ٹائپ کی ٹوپی سب پہنے، ورنہ وہ فاسق ہے، وہ برے ہیں، دیندار نہیں ہے، گناہ گار ہیں۔ یہ تصور جس کے ذہن میں آ گیا وہ برباد ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور کتنی بڑی جامع بات کہی کہ اگر میں تمہارے مذہب کی رعایت کرنے لگوں میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کر جاؤں گا نا کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ لیکن فوراً حضرت شعیب علیہ السلام اپنی خاکساری، اپنی بندگی، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اللہ کی مشیت، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق منہ موڑ لے، اللہ کی ہدایت منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اگر محروم ہو جاؤں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کی دینداری لمحوں میں چھین لیا اس نے۔ خوف خدا ہونا چاہیے، بندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کو تربیت دے دی گئی نا کہ تمہاری نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آپ چلاتے رہیے صراط مستقیم پر، خاتمہ بالخیر ہو تو جا کے مطمئن ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومنوں کی مجلس میں شام ہوتے ہوتے کافر فرمایا، وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام میں تو بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، صبح اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ بندوں کا دل ایسے ہے جیسے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان. مثال ہے یہ یقلبها کیف یشاء، جہاں چاہے پھیر دے اللہ تعالیٰ، جب چاہے ہدایت سے محروم کر دے. فرمایا ایک دعا ہمیشہ کرتے رہو، ایک دعا ہمیشہ کرتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت پر، صراط مستقیم پر، ہدایت پر جمع دے، ثابت رکھ، اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اتنا بڑا بزرگ اللہ والا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف جائیں الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ کی مشیت بھائی، اللہ کا فضل ہو تو ایمان، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محرومی پھر پریشانی پریشانی. وسیع ربنا کل شیء علما، رب کا علم ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر وسیع تر ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی حیات کتنی طویل ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کہاں موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا خاتمہ بالخیر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا خاتمہ بالشر ہونا ہے، بری موت مرنا ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ عرض کیا تھا کہ ایک جنگ میں جبکہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا تو ایک سپاہی تھے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. جدھر جس صف میں گھس جاتے اس صف کو تتر بتر کر دیتے، اپنی اسی تلوار چلاتے کہ دشمن کی صفوں کی صفیں کٹتی جا رہی تھی. شام ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا، کیا بہادری دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیمے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام لیتا ہے. ایک صحابی چونک گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ کیوں کیا. لہذا دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو ان کا تعاقب کرتے رہے. جو سپاہی جو بڑا جوہر دکھا رہے تھے جنگ میں، ان کا تعاقب کرتے رہے، پیچھے پیچھے لگے رہے، کیا کرتے ہیں یہ، کیوں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ادھر ادھر کفار کے صفوں میں گھستے رہے، پھر تلوار کو انہوں نے الٹا رکھا، نیچے دستہ رکھا، اوپر نوک رکھی اور اس کے اوپر سینہ رکھ کے خودکشی کر لی. اصلاً بہادری کے جوہر نہیں دکھا رہے تھے، وہ بیچارے گھر میں شاید اپنی اہلیہ سے لڑ کے آئے ہوئے تھے، لہذا وہ مرنا چاہ رہے تھے. اب وہ موت نہیں آئی، پہلے تو جنگ لڑتے رہے، بعد میں دیکھا کہ مرنا مشکل ہو رہا، خودکشی کر لی. تو پتہ نہیں کس کا خاتمہ کیسے ہو، پتہ نہیں کون ایمان پر اٹھے، کون ایمان سے محروم اٹھے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اللہ کی مشیت، اس کا فضل، اس کی توفیق مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم جانتا ہے کس کا کیا حشر ہونے والا ہے. علی اللہ توکلنا، ہم ٹوٹل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مزدور ہیں، جدھر چاہے وہ پھیر دے، جو چاہے وہ ہم سے کام لے لے. ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے پیر و مرشد پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ جنت دلا دیں گے. ہم کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. وہ ہدایت دینے والا، وہ توفیق دینے والا، وہ خاتمہ بالخیر کرنے والا، وہ جنت عنایت فرمانے والا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. بڑی لمبی مخالفتیں چلتی رہی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پروردگار فیصلہ فرما دیجئے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور بہترین فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے آپ کی قوم میں سے جو کفر پر جمے ہوئے تھے، لئن اتبعتم شعیبا، ان لوگوں کو جو بیچارے کمزور تھے، ان لوگوں کو جو مائنورٹی میں تھے، ان لوگوں کو جو تعداد میں بڑے کم تھے، کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے انکم اذا لخاسرون، بہت گھاٹے میں رہو گے، بہت گھاٹے میں رہو گے، چلنے نہیں دیں گے ہم، تمہاری تجارت نہیں چلنے دیں گے، تمہاری دکانوں کو نہیں کھولنے دیں گے، تمہارے گھروں کو آباد نہیں کرنے دیں گے، تم میں سے کسی کو گھر نہیں بیچنے دیں گے، کئی گانے رکھیں گے، بہت گھاٹا ہوگا.
اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کس کا گھاٹا ہونے والا ہے، لہذا ہوا یہ کہ یہ انکار کرتے رہے اور ستاتے رہے، اور جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے۔ آج عجیب بات ہو گئی، عظیم بھائی بھی آئے ہوئے، ہم لوگ سیریا گئے تھے، اتنا آباد، باغ کی طرح خوبصورت پرامن علاقے، کتابوں کی دکان جہاں کتابیں بکتی ہیں وہاں گئے تو لگا لائبریری ہزاروں کتابیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ظلم ہوا، قوم کو تباہ کیا گیا، ظالموں کا کیا حشر ہو رہا ہے دیکھیے، کہیں کے نہیں رہ گئے، بڑے بڑے علماء کو ہلاک کیا گیا، بڑے بڑے اسکالرز کو ختم کر دیا گیا، ان کا کیریئر تباہ کر دیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا جیل کھل رہے ہیں تو کیسا سڑایا گیا۔ مجھے بھی روک لیا تھا 2-4 گھنٹوں کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں تو جیل میں نہیں گیا، زندہ سلامت واپس آیا۔ داڑھی والا ایسا دیندار دیکھتے ان کی جان نکل جاتی تھی، حالانکہ میں انڈین عرب بھی نہیں، کیا لینا دینا، لیکن کئی گھنٹے روکا انہوں نے، اور بھی ایک جالی کا کمرہ تھا ایئرپورٹ پہ، چھوٹا سا جیل ایئرپورٹ پہ ہی بنا کر رکھے، ایک کمینہ قسم کا ایک عنصر ایلیمنٹ نصیری تو قریب مشرک ہیں، ملحد ہیں، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، برائے نام حضرت علی کو خدا ماننے والے، نہ شریعت ہے نہ دین ہے، وہ حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کا انجام برا ہوا اور اہل ایمان غالب آ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے خوب ڈرایا، جینا دوبر کر دیا، اور جب کمزوروں پر، نہتوں پر، اور ہمارے ملک کے بھی سربراہوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب کمزوروں پر، نہتوں پر ایک حد تک ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سے باندھ ٹوٹتا ہے، پورا ملک بہہ جاتا ہے، کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بعض لوگ تو سمجھتے ہیں حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ کفر کے ساتھ ملک چلے گا، ظلم کے ساتھ ملک نہیں چلے گا، ظلم کے ساتھ ملک نہیں چلتا۔ ہمارے عربوں کو بھی حقیقت سمجھنی چاہیے، ظلم کی روش چھوڑ دینی چاہیے، اور ہمارے ملک کے سربراہوں کو بھی یہ حقیقت سمجھنی چاہیے، ظلم کی روش چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ کشتی میں سوراخ ہوگا تو اوپر والے نیچے والے سب ڈوبیں گے۔ یہ نہ سمجھیں ہم فرسٹ کلاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجز بیان ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کشتی کے نیچے اگر لوگ سوراخ کر دے، بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کشتی چل رہی اور اس میں ایک نیچے کی منزل ہے گراؤنڈ فلور اور ایک اوپر کی منزل، اوپر والے فرسٹ کلاس ہے، ان کے پاس پینے کا پانی ہے، کھانا ہے، ٹفن ہے، اور نیچے والے بیچارے غریب ہیں، 3rd کلاس ٹکٹ، جنرل کوچ۔ اب یہ چل رہے ہیں، پانی لینے بار بار اوپر جاتے ہیں، پینے کا پانی لینے، اوپر والوں نے کہا ہم نے دیں گے پانی، بلا وجہ بار بار آتے ہو، نیچے کر لو۔ تو نیچے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک تختہ ہم اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ نیچے سے ہم پانی لیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر اوپر والے عقل مند ہیں تو نیچے والوں کا پاؤں پکڑیں گے، پورا پانی لے جاؤ، یہ غلطی نہ کرو۔ کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے نا، ملک ڈوبے گا تو سب ڈوبیں گے۔ بڑے شان سے کہتے ہیں سیریا بنا دیں گے، فلسطین بنا دیں گے، بنا دو، تمہارا بھی حشر یہ ہوگا۔ وہ تو ڈبل نیشنل کے تھے، امریکہ بھاگ گئے، لیکن تمہاری تو دوسری نیشنلٹی بھی نہیں ہے، کتنے نیپال میں آباد ہوں گے۔ یہ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہمیشہ انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے جب ظلم اور زیادتی کی حد کر دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو جینا اجیرن کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک شکل بیان فرمائی، دوسری شکل اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمائی، تیسری شکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں بیان فرمائی۔ یہ تینوں شکلیں کیا ہے؟ یہ تینوں کا میں خلاصہ رکھتا ہوں کہ ہوا یہ کہ ہوائیں رک گئی۔ ہوائیں جب رک جاتی ہے اور جو گرمی شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ ذرا سا بالکل ادھر جون وغیرہ کے زمانے میں دیکھیں گے حبس ہو جاتا ہے، بالکل جینا دو اور پھوڑے نکل آتے ہیں۔ الحمدللہ ادھر ہمارے جنوب میں وہ کیفیت کم ہوتی ہے، لیکن بعض شمال کے علاقے ہیں جہاں یہ کیفیت مہینوں چلتی ہے، تو ہوائیں بالکل بند،
परेशान ये हवाओं के लिए। और उसी असना फिर आलम ये हुआ कि अचानक उनके घर हलने लगे, जलजले की कैफियत, लिहाजा ये निकल के भागे और भागते चले गए और मैदानी इलाकों में आकर बैठ गए कि कहीं जलजले से घर गिर जाएगा, हम लोग हलाक हो जाएंगे। जलजले का तजुर्बा तो हो चुका था कौम साले के साथ, लेकिन ऊपर बादल चले आए, बड़े गहरे बादल। ये बड़े खुश हुए कि चलो बारिश होगी, ये गर्मी ये फोड़े जो निकले वो पहली बारिश से इंशाल्लाह राहत मिलेगी। लेकिन एक आवाज, चिंगार, एक बहुत खतरनाक किस्म की चीख, और उसके साथ ही फिर उस बादल से आग के शोले बरसने लगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो ज़लज़ले ने उनको आ दबोचा। और सूरह हूद में इरशाद फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु, एक चिंगाड़ ने, एक चीख ने उनको आ दबोचा। और सूरत शूरा में इरशाद फरमाया अज़ाब यौमिद दुल्ला, के बादल छा जाने वाले घने बादलों का अजाब उनको घेर लिया। अब पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो गई। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वहां से जुस्मान, लाशें ही लाशें बिखरी हुई मिली और कोई जिंदा न बच सका। बचे तो कौन? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले साथी, जिनको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक कैंपस बनाकर एक दायरा खींच के जमा कर लिया था। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, कहते थे कि शुएब की पैरवी करोगे तो घाटे में रहोगे। जिन्होंने हजरत शुएब को झुटलाया का अल्लम यगनौ फ़ीहा, गोया दुनिया में कभी वो बसे ही नहीं थे, खत्म हो गई तारीख। आपने सुना किसी को कि मैं हजरत शुएब के खानदान से सब खत्म, पूरा मदियन का खानदान खत्म हो गया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन कानू हुमुल खासिरीन, जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो बहुत घाटे में रहे, नुकसान में रहे। तिजारत भी गई, घर भी गई, जिंदगी भी गई, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। फ़तवल्ला अन्हुम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया। वक़ाल या कौमी, और कहा ए मेरी कौम के लोगों, लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचाए थे। ना मैंने तुमसे मजदूरी मांगी थी, ना मैंने तुमसे कोई मदद मांगी थी, ना मैंने तुमसे चंदा मांगा था, ना कोई माली लेन देन था, ना मेरा कोई जाती नफा था, कोई मनफात नहीं थी। मैं तो रब का पैगाम पहुंचा रहा था, अच्छी बात सुना रहा था। व नसहतु लकुम, मैंने तुमको नसीहत की थी, मैंने तुम्हारी खैरखाही चाही थी कि तुम खैरखाही की बुनियाद पर बच जाओ। लेकिन जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, लोग खैरखाही करने वालों को पसंद नहीं करते, लड़ाने वालों को पसंद करते, बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद करते। उसका तजुर्बा करना हो तो देख लीजिए, एक जगह जाइए, ऐलान कीजिए यहाँ मस्जिद बन रही है, मुखालिफतों का अंबार खड़ा हो जाएगा लाइन से, अपने भी गैर तो गैर, और वहां जाके बोलिए शराब की दुकान खुल रही है, इंशाल्लाह कोई मुखालिफत करने वाला नहीं आएगा। ये कौम की नफ्सियात है, इंसानों की नफ्सियात है कि अपने तबाही के सामान को पसंद करते हैं, खैरखाही को पसंद नहीं करते, भलाई को पसंद नहीं करते। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफिरीन, क्या अफसोस करूं मैं इन मुनकिर कौम पर, इस काफिर कौम पर। लिहाजा जो नबी और रसूल अपनी उम्मत पर बाप जैसी मोहब्बत रखता है, वो इस कदर मायूस हुए और ये कहा कि तुम पर क्या हसरत करूं मैं, तुम पे क्या गम का इजहार करूं, इसी को मुस्तहिक तुम तबाह कर दिए अल्लाह ताला का हुक्म। फिर उसके बाद बस्तियां बस्ती चली गई, अल्लाह ताला की आजमाइशें आती चली गई। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तज़किरा किया। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की जो आजमाइशें हैं उसकी हिकमतें क्या है, उसके पीछे राज क्या है, उसका तज़किरा किया। इंशाअल्लाह वो आयतें आइंदा मजलिस में आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।